نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، ترجمہ اذکار نماز۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس کے الفاظ ہے: الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے خاص، ربی، پالنے والا، العالمین، ہر عالم کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہوا سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے جو پالنے والا ہے ہر عالم کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہوا سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہے جو پالنے والا ہے ہر عالم کا۔ نمبر 2، نماز کی سنتیں۔ نماز میں 51 سنتیں ہیں، جس میں 14ویں سنت ہے چپکے سے آمین کہنا۔ 15ویں سنت ہے فجر اور ظہر میں طوال مفصل، یعنی سورۃ حجرات سے سورہ بروج تک۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل، یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا۔ 16ویں سنت ہے فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، یعنی دوسری رکعت پہلی رکعت سے پوری ہو یا آدھی ہو۔ نمبر 3، بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس میں سے ایک گناہ فخر کرنا، یعنی اپنی بڑائی جتانا ہے، اور ایک کبیرہ گناہ باوجود قدرت کے حاجت مند کی مدد نہ کرنا ہے، اور ایک بڑا گناہ کسی کے مال کا نقصان کرنا ہے۔ نمبر 4، گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں۔ اس میں سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، پھر مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ گناہ کا اور ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست نہ صرف گناہ گار کو پہنچتی ہے، بلکہ اس کا نقصان دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا اور ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا اور آخرت کے منافع، یعنی فائدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نمبر 5، طاعت کے فائدے، یعنی اللہ کی فرما برداری کے جو فائدے دنیا میں ملتے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی کام میں تردد ہو اور سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا، تو وہ تردد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا اور ایک اثر یہ ہے کہ تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولے اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دے تو دونوں کے لیے ان کے معاملے میں برکت ہوتی ہے۔